اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے لیے حمد و ثنا ہے اور درود نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کی نسبت کی برکت، جن کی آمد کی برکت سے ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا اور پھر خود رب رحمان ملا۔ ہمارا پاک پروردگار اللہ بھی کریم ہے اور اللہ نے جو محبوب ہمیں عطا فرمایا وہ بھی کریم ہے۔ میرا اللہ بھی رحیم ہے، اور یہ بات ہمیں حضور نے بتائی اور یہ بات قرآن میں آئی کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کہ اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرا محبوب ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں انہیں کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو میرا محبوب اس سے غمزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین۔ وہ بڑا خواہش مند ہے اس بات کا کہ مومن جو ہے نا ان پہ رحمتیں ہوں، ان پہ کرم ہوں، ان پہ فضل ہوں، مصیبتوں سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں، دکھوں سے بچیں، تکلیفوں سے بچیں، غموں سے بچیں۔ میرا محبوب یہ چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں، زندگی مبارکہ میں بھی اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے رہے، اصلاح فرماتے رہے، اور عذاب سے بچنے کے جو طریقے تھے، جس سے دکھ میں مبتلا ہو سکتا ہے بندہ، جس سے عذاب میں بندہ مبتلا ہو سکتا ہے، پریشانی سے پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے بچنے کے طریقے حضور بار بار ارشاد فرماتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور ایسے طریقے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کا پروانہ ملے گا، اور معاشر کے میدان میں اور قبر و حشر میں اللہ کی رضا اور بخشے ہوئے لوگوں کی حالت اور کیفیت ملے گی۔ حضور اپنی زندگی میں یہ ساری باتیں اپنے غلاموں کو بتاتے رہے کہ میرے غلاموں اپنے زندگی کو تم نے ایسے گزارنا ہے، اس سے نہ تمہیں غم پہنچے گا، نہ تمہیں تکلیف پہنچے گی، نہ تمہیں پریشانی پہنچے گی، اور نہ میں تمہاری پریشانی کو دیکھ کے پریشان ہوں۔ اس طرح زندگی کو گزارنا کہ تمہیں خوشی ملے، دنیا میں بھی آنکھیں بند ہو، قبر میں جاؤ پھر بھی خوشی ملے۔ فرمایا اس طرح زندگی گزارنا کہ حشر میں جاؤ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی غم نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ تم حشر کے میدان میں ہو جب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہو، پریشان حال ہو، سخت گرمی ہو، سورج زمین کے قریب آ جائے، جب لوگ بھوکے اور پیاسے ہو، اے میرے غلاموں یہ عمل کر دینا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ سارے طریقے بتائے، فرمایا اے میرے غلاموں یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا۔ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کسی کے لب نہیں کھلیں گے، ہر منہ پہ بہت لگ جائے گی، ہاتھ
بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، سارے جسم کے اعضاء بندے کی گواہی دیں گے، اے میرے غلاموں یہ کام کر دینا، یہ کام کر دینا، یہ کام کر دینا، تمہاری گواہیاں اچھی ہو جائیں گی۔ جب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب ہر شخص یہ چاہے گا کہ بے شک باپ میرے کو دوزخ میں پھینک دیا جائے، مجھے بچا دیا جائے، میری ماں کو اللہ دوزخ میں بے شک پھینک دے، مجھے بچا لے، میری بہن کو، میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، جس کو چاہے دوزخ میں پھینک کر پروردگار مجھے بچا لے، اس وقت حضور نے فرمایا اگر زندگی میں میری بات مانو گے، قرآن کو حفظ کرو گے، قرآن کو سینوں میں محفوظ کرو گے، اس کو یاد کر لو گے اور اس پر عمل کرو گے، تو محشر کے میدان میں جب سارے ایک دوسرے کو پھنسانے میں لگے ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تمہیں عزت ملے گا، اے حافظو جاؤ 10 ایسے لوگ جن پر میں نے جہنم کو واجب کر دیا ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے یہ دوزخ میں جائیں گے، جاؤ جس کی طرف تم اشارہ کرو گے، جس کو تم کہو گے، جس کو تم چاہو گے، میں ان 10 کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں پریشان میرا محبوب نہیں دیکھ سکتا، میرا محبوب گھمانڈ نہیں کرتا تمہیں تک پہنچے، تو پھر ایسا کرو جیسے میرا محبوب کہہ رہا ہے نا ویسے کر۔